تتعجل بصوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان کی حالتوں میں موجود ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ آج میں آپ کے ساتھ رمضان مبارک کا خوبصورت سا چاند دیکھ کر ایک ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں، اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو بے شک اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو اولاد کی خوشخبری ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے بہت بابرکت ہے، اور اللہ پاک پھر سے ہمیں وہ مہینہ عطا فرما رہے ہیں جس میں ہم نیکیاں کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات کو راضی کر سکتے ہیں، جس سے ہماری ہر ایک دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ جو عمل ہے رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر ہے، یہ اس کی جو وجوہات ہیں، اس کی جو وجہ ہے وہ جان لیجیے، کیونکہ رمضان مبارک کا چاند دیکھنا ایک نعمت ہے، اور اللہ پاک کی نعمت جب کوئی ملتی ہے تو اس پر شکر ادا جب کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے بہت راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاند جو ہے آپ دیکھیں گے، اس کو دیکھ کر اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان مبارک کا چاند جب آپ دیکھیں گے، اس کو دیکھ کر اگر کوئی دعا کرتے ہیں تو آپ کی مقبول ہو جاتی ہے، یعنی کہ چاند کو دیکھ کر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا کرنا سنت کہلاتی ہے۔ اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر آپ کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کامل یقین عقیدے کے ساتھ کریں گے تو بے شک اللہ پاک کی ذات آپ کی اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور یہ جو آج کا عمل ہے یہ بھی رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر ہی کرنے والا ہے، تو اس لیے اس کا طریقہ کار سنیے اور اسی طریقہ کار کے مطابق رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر جو آپ نے عمل کرنا ہے اولاد کے لیے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، آپ کی حاجات ہے، اس کو سوچتے ہوئے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ اس لیے اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو غور سے سنیے، توجہ سے سنیے اور اسی طریقہ کار کے مطابق کیجیے، اور اس عمل کو کرنے سے پہلے کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں، اور جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں ان کے حق میں بھی دعا لازمی کیجیے کہ اللہ پاک ان کو بھی اولاد کی خوشخبری ضرور عطا فرمائے۔ عمل کا جو طریقہ کار ہے اس کو ملاحظہ کر لیجیے۔ عمل جب آپ یہ کریں گے تو آپ نے جیسے عشاء کی نماز ادا کی اور ادا کرنے کے بعد جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند آپ دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ آپ نے اول اور آخر کم از کم 3 سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کوئی اور درود پاک پڑھنا چاہیں تو آپ تب بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل زیادہ یہی ہے، اور کوشش بھی کیجیے کہ آپ درود ابراہیمی کو ہی پڑھیں۔ اور اس کے بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تسبیح آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، بہت پاورفل یہ آیت ہے، اس کی جو تاثیر ہے بہت ہی زیادہ ہے۔ آپ نے اس کو کم از کم 41 مرتبہ پڑھتے جانا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ کی خواہش ہے، اولاد کے سلسلے میں، رشتے کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، رزق کے سلسلے میں، جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو سوچتے ہوئے اس عمل کو آپ نے کرتے جانا ہے۔ جیسے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 41 مرتبہ پڑھا تو اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک سورہ ہے، بہت جامع سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ جو سورہ ہے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں، اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی جو شخص سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ تہائی قرآن پڑھنے سے ملتا ہے۔ اس طرح ایک اور ہے حدیث جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بنایا جاتا ہے سورہ اخلاص کو، یعنی کہ جو شخص سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات اس شخص سے بھی محبت کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی پاک ذات آپ سے محبت کرے تو سورہ اخلاص کی ایک جامع سورہ سے محبت کرنا شروع کر لیجئے، اور آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کے بعد جس سورہ کو پڑھنا ہے وہ سورہ اخلاص ہی ہے، جو کہ بہت زیادہ پاورفل ہے، بہت زیادہ بابرکت والی ہے، تو اس لیے آپ نے اس سورہ کو بھی کم از کم 41 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے۔ آپ اس کو اپنی انگلیوں کے اوپر پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو بھی 41 مرتبہ ہی پڑھتے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر آخر میں یا ارحم الراحمین، جو بہت ہی زیادہ تاثیر والی 2 لفظوں میں جامع ایک لفظ بنتے ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہیں، کیونکہ یا ارحم الراحمین کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے کہ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ یا ارحم الراحمین پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا جو رحمت ہے وہ جوش میں آنے لگتا ہے، اللہ کی رحمت اللہ انسان پر نازل ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ مشکل کے وقت اس کو پڑھتے ہیں تو جب بھی کسی بھی شخص پر مشکل آ جائے اس کو پڑھنا شروع کر دیں یا ارحم الراحمین کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی دعا کو قبول کروانا چاہتے ہیں تب بھی آپ یا ارحم الراحمین کو پڑھ کر کوئی بھی دعا کہتے ہیں تو آپ کی دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ یا ارحم الراحمین آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر جب کوئی مشکل پیش آئے یا آپ نے کوئی دعا قبول کروانی ہو تو اس کو پڑھنا بہت مفید ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یا ارحم الراحمین کو کیسے پڑھا جائے تو سن لیجئے،
یا ارحم الراحمین پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، آپ اسے کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ کہ وضو کر کے آپ قبلہ رخ ہو کر ہی اس کو پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یا ارحم الراحمین کو کتنی تعداد میں پڑھ لینا ہے، تو آپ یہ بھی سن لیجئے کہ یا ارحم الراحمین کو کتنی بار پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی خاص حکم نہیں ہے، آپ اپنی ضروریات کے مطابق اسے جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، جتنی آپ کے لیے آسانی ہو جائے آپ نے اتنی ہی تعداد میں اس کو پڑھ لینا ہے، لیکن آپ نے اس کے لفظوں پر، اس کے معنی پہ غور کرتے ہوئے اس کو پڑھتے جانا ہے، کیونکہ جتنے یقین کامل کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ آپ پڑھتے جائیں گے تو اللہ پاک بے شک آپ کے جو بھی مقصد ہوں گے، جو بھی آپ کی حاجات ہوگی، اس کو ضرور قبولوں تک لے کر جائے گا، یعنی کہ وہ قبولیت کے درجات تک ضرور جائے گا۔ جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر آپ یہ اتنا سا عمل کر لیں، آخر میں پھر سے درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی دعائیں جو بھی ہیں، آپ کی حاجات، آپ کی تمنائیں، آپ کی جو بھی خواہشات ہیں، اس کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ پاک کے آگے رو کے، گڑ گڑا کے، عاجزی انکساری کے ساتھ جو بھی آپ کی حاجات ہیں اس کو پیش کرتے جائیں، لیکن آپ نے یقین کامل کے ساتھ مانگنا ہے، آپ نے شک شباب میں رہتے ہوئے دعائیں نہیں کرنی۔ یقین کامل کے ساتھ آپ اس عمل کو کرتے جائیں گے تو بے شک اللہ پاک جو ہے چند دنوں میں ہی، بلکہ کچھ ہی وقت گزرے گا تو آپ کو اس کا جو معجزہ ہے وہ ضرور نظر آئے گا۔ تو اس لیے یقین کامل کے ساتھ یہ چھوٹا سا عمل کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے لازمی شیئر کریں۔ اللہ پاک جو ہے وہ آپ سب کی مشکلیں آسان فرمائے گا اور جو بھی آپ کی حاجات ہیں اس کو ضرور قبول فرما کے آپ کو خوشیاں، سکون عطا فرمائے گا۔